لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد. انتہائی قابل احترام قابل عزت تقریم معزز علماء کرام حاضرین محفل علاقے کے انتہائی قابل قدر غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، پہلی مرتبہ آپ حضرات کے ہاں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. دعا کیجئے مالک لم یزل حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل قدر بھائیوں، مہینہ محرم الحرام کا ہے. اس ماہ مبارک کے بے شمار فضائل مناقب ہیں. ایک تو اس حوالے سے
مقدس مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو اور پھر 10 تاریخ کو تاریخ اسلام کی عظیم قربانیاں ہیں۔ ویسے اسلامی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسلامی تاریخ میں کوئی 1 2 4 10 100 1000 شہید نہیں ہیں، بے شمار ہے۔ ہر مہینے کے ہر ہفتے میں شہادت ہے۔ کوئی دن ہفتے کے 7 دنوں میں ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہو۔ 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی مہینے میں شہادت نہ ہو، قربانی نہ ہو۔ تو اسلامی تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ اس لیے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ شہادت اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ شہادت عزت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت بلندی ہے، شہادت جنت میں جانے کا مختصر ترین راستہ ہے، شہادت مالک لم یزل کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، شہادت نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے۔ کہہ دو، نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ اور نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ نعمت کے مل جانے پر ایمان والوں کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کامیابی مل جائے تو انسانی فطرت بھی کہتی ہے کہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لہذا اسلامی تاریخ میں جنہیں شہادت جیسا عظیم رتبہ مل گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم ان کی عزت، عظمت، مقام، مرتبے اور کامیابی کو سلام پیش کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وہ 1 محرم کا شہید ہو تب بھی ہمارا سلام ہے۔ وہ 10 محرم وادی کرب و بلا کے اندر کٹ جانے والے شہید ہوں تو ان کو بھی ہمارا، احد کے شہید ہوں ان کو بھی ہمارا، بدر کے ریگستانوں میں کٹ جانے والے شہداء ہوں ان کو بھی ہمارا، تبوک میں کٹ جانے والے شہید ہوں ان کو بھی ہمارا۔ اسلامی تاریخ کے اندر کفر کے ساتھ جس بھی معرکے میں اپنا مقدس لہو کسی نے غلبہ اسلام کے لیے بہایا ہو، یاد رکھو ہمارا ہر شہید کو سلام ہے۔ ہم ان کی شہادت پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم ان کی شہادت پہ غم نہیں مناتے، ہم ان کی شہادت پہ عزت اور عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔
ان کی کامیابی اور کامرانی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھو شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر جو عزت، عظمت، رفعت، منقبت، مقام، مرتبہ، شان، بلندیاں جس کو بھی دی ہیں، کائنات کے اندر سب سے زیادہ مالک علم یزد نے جس طبقے کو سب سے زیادہ عزت اور عظمت سے نوازا ہے، ان کی عزت اور عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جس پہ عزتوں اور عظمتوں کی انتہا ہوئی ہے اس طبقے کا نام انبیاء ہیں۔ اس طبقے کا نام سارے بولو۔ نبوت اتنی بڑی عزت اور عظمت ہے، اتنی بڑی رفعت اور منقبت ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ یہ محنت مشقت سے نہیں ملا کرتی، قربانی دینے سے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ ہاں جناب، عبادت کے اندر کثرت سے کسی کو نبوت کا تاج سر پہ نہیں رکھا جا سکتا، کسی کو نبوت کا مقام نہیں مل سکتا۔ یہ عطائی نعمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے مالک علم یزد نے قرآن مقدس میں جن طبقات کا ذکر کیا ہے کہ یہ انعام یافتہ طبقات ہیں، ان پہ میرا انعام ہوا ہے، ان میں پہلے طبقے کا نام نبیوں کا ہے۔ اس میں پہلے طبقے کا نام وہ طبقہ ہے جس کے اندر سارے کے سارے انبیاء ہیں، نبیین کا طبقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر صدیقین کا طبقہ ہے، تیسرے نمبر پر شہداء کا طبقہ ہے، چوتھے نمبر پہ صالحین کا طبقہ ہے۔ اب پہلے طبقے کے اندر سارے کے سارے نبوت کی عزت اور عظمت سے سرفراز کیے گئے انسان ہیں، یعنی انبیاء ہیں، جسے اللہ نے منتخب کیا، نبوت کا تاج پہنا دیا، اسے نبی اور رسول بنا دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب کسی کو نبوت کا تاج نہیں ملے گا، اب کسی کو رسالت کا مرتبہ نہیں ملے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا، کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی رسول نہیں بن سکتا۔ دوسرا طبقہ جسے صدیقین کہا جاتا ہے، صدیقین کون ہیں؟ صدیقین پوچھے نا، صدیقین کون ہیں؟ قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں۔ یہاں تو ہر ایک کو دعویٰ ہے، ایک کہتا ہے ہم سچے ہیں، دوسرا کہتا ہے سارے بولو ہم سچے ہیں، ایک کہتا ہے میرا فرقہ سچا ہے، دوسرا کہتا ہے، ایک کہتا ہے میرا مسلک سچا ہے، دوسرا کہتا ہے، ایک کہتا ہے میرا پیر سچا ہے، دوسرا کہتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اصل سچے کون ہیں، جس پہ اللہ نے انعام کیا۔ قرآن سے جو سچے ثابت ہو جائیں پھر انہی سچوں کا دامن تھامیں گے، نہیں تھامیں گے؟ وعدہ کریں، وعدہ۔ یہ وعدے والی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ارادوں والا کام نہیں ہے، ارادوں والا جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں ہے جی، یا مسیحتاں جو باہر کر گئے دروازے تو نہیں بند کر دیں گے جی۔ دیکھیں وہاں ارادے وہ کراتے ہیں، بھی ارادہ کرو کیا، لیکن یہ چونکہ بات ہے ایمانیات کی، کامیابی اور ناکامی کی۔ کیوں؟ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سارے بولو۔ پتہ یہ چلا سچوں کا ساتھ ہی کامیابی ہے، سچوں کا ساتھ دینا ہی کامیابی ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہی۔ لیکن اب پتہ کیسے چلے سچا ہے کون؟ یہاں تو سارے قسمیں اٹھاتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے ہم سچے ہیں۔ کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو جب قرآن سے ثابت ہو جائے، قرآن ہمیں سچوں کی پہچان کرا دے، بتا دیں کہ وہ سچے ہیں،
پھر ان سچوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے میں اپنے لیے ہاتھ کھڑے نہیں کروا رہا، آپ کے اپنے لیے کروا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ہماری آخرت کی کامیابی وابستہ ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ کون ہے وہ سچے؟ وہ صادقین کون ہیں؟ وہ صدیقین کون ہیں؟ فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. اللہ نے کسی طبقے کا نام نہیں لیا، علامات بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں. طبقے کا اگر اللہ نام لیتا تو وہ طبقہ تو ختم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ علامات کا اللہ نے بتایا، علامات گنوائی ہیں، بتائی ہیں. فرمایا وہ فقراء، وہ مساکین، وہ مہاجرین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکالا گیا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کرنا، عوام سے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ گھروں سے نکلے نہیں ہیں، نکالے گئے. کیا؟ اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے. پتہ چلا خود نہیں نکلے، ظلم و ستم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ظالموں نے ستایا ہے، نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے. وَأَمْوَالِهِمْ، مالوں سے محروم کر دیے گئے. یہ گھروں سے نکالا جانا، مالوں سے محروم ہو جانا، یا اللہ یہ کس لیے تھا؟ یہ کوئی تخت چاہتے تھے، کرسی چاہتے تھے، کوئی بادشاہت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کوئی جاہ و جلال کے لالچی تھے؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اسی لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے کہ اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رضا مل جائے. یا اللہ پھر ان کا مقصد پورا ہوا، تیرا فضل مل گیا، تیری رضا مل گئی. اللہ نے فرمایا یہ بے سر و سامانی کی حالت میں سب کچھ لٹا گئے، سب کچھ قربان کر گئے میری رضا کی خاطر. تو میں تو وہ ہوں جس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں. سارے کہہ دو میرے خزانوں میں تو. انہوں نے قسم پرسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں، کمزور انسان ہو کر بھی سب کچھ میری رضا کے لیے لٹا دیا. تو میرے پاس تو خزانوں کی کمی کوئی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دیں اور میں ان کا مقصد پورا نہ کروں؟ یا اللہ پھر مقصد پورا ہوا؟ فرمایا کیسے پورا نہ ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، اور ان کا مقصد تو تھا نا کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے فرمایا اب میں اتنا ان کو دوں گا کہ یہ بھی راضی ہو جائے. یہ بھی توجہ کرنا، انعام یافتہ طبقات ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں. علامات بتائی جا رہی ہیں جن کے ساتھ رہنے کا حکم قرآن دے رہا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ جو گھروں سے نکالے گئے. یا اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے لیے. کیا؟ دیکھیں، آپ کسی کے لیے کوئی تکلیف اٹھائیں، آپ کسی کے لیے کسی مصیبت گرفتار ہو جائیں، اور جس کی خاطر آپ نے سب کچھ کیا ہے، تکلیف برداشت کی ہے، وہ کہے جی میں تو نہیں مانتا، کون سا میرے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے، پتہ نہیں کس کے لیے کی ہے. بتاؤ دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سارے بولو نا. آپ کسی کی خاطر اتنی تکلیف اٹھائیں اور وہ کہیں کہ کون سا میرے لیے کی ہے، میں نہیں مانتا، تو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ان بچوں کو یار یا بٹھاؤ یا جس نے نکلنا ہے بھی اٹھو، ایک ہی دفعہ ایک ہی باری نکل جاؤ، شباب بار بار نہ اٹھو. میں نے
تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، ماحول خراب نہ کرو. اب انہوں نے یہ اتنی تکلیف جو اٹھائی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، مال سارا لٹا دیا، سب کچھ قربان کر گئے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب اللہ کہتا جی میرے لیے کون سا کیا ہے؟ یہ تو میں اور آپ کہہ سکتے ہیں نا، جو ناشکرے سے انسان ہے. اللہ تو وہ ذات ہے، اس کے لیے کسی نے ذرہ برابر بھی کچھ کیا ہے تو اللہ بھولاتا بھی، بھولتا بھی نہیں ہے، ٹھکراتا بھی نہیں ہے. اللہ مانتا ہے. اللہ کی ذات احسان فراموش نہیں ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے احسان فراموشی سے کام نہ لو. اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے سب کچھ انہوں نے کیا ہے، ساری قربانیاں میرے لیے دی ہیں. گھروں سے میری محبت میں نکالے گئے، مالوں سے میری محبت میں محروم کر دیے گئے، تڑپائے گئے، تپتے انگاروں پہ لٹا دیے گئے، تپتی ریت پہ لٹا دیے گئے، ان کے جسم داغ دیے گئے، گرمی سے گزارا گیا، تکالیف سے گزارا گیا. فرمایا یہ جو گھروں سے نکالے گئے، مالوں سے محروم کر دیے گئے، تڑپائے گئے، ستائے گئے، سب کچھ قربان کرنا پڑا، کر گئے. ڈٹنا پڑا، ڈٹ گئے. کٹنا پڑا، کٹ گئے. لٹنا پڑا، لٹا دیا سب کچھ، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. فرمایا یہی وہ ہیں اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے ہیں. یہی تو. خود کو کوئی کہے جی میں سچا، یوں کام نہیں بنے گا، یوں کام نہیں بنے گا. جب تک رب نہ کہے، رب کو راضی نہ کر لیں، اسے نہ منائیں. لاؤڈ سپیکر اٹھا کے پورے علاقے میں گھومتے پھرو، کہو میں سچا، میں سچا، یوں کام نہیں بنے گا. یارو کیسے لوگ تھے جنہیں آسمان کے، زمین کے، کل جہاں کے رب نے کہہ دیا یہی تو سچے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، جبرائیل زمین پہ آ رہا تھا، رسول عربی پہ وحی کا نزول تھا، قرآن جب اتر رہا تھا اور قرآن بتا رہا ہے اخرجوا من دیارہم، گھروں سے نکالے گئے، واموالہم، مالوں سے محروم کر دیے گئے، واولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں. تو جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، اس زمانے میں گھروں سے کون نکالے گئے تھے؟ نہیں بول رہے، نہیں بول رہے. قرآن کہہ رہا ہے یہی سچے ہیں. تو جس زمانے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی سچے ہیں، بتاؤ وہ جو گھروں سے نکالے جا رہے تھے وہ کون تھے؟ بول نہیں رہے، بول نہیں رہے، بول نہیں رہے، بول نہیں رہے. ہاں جناب، شیطان کو تکلیف ہوگی وہ نہ بولے. صحابہ کے نام سے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، شیطان کو ہوتی ہے. بھائی اللہ کا قرآن جنہیں صادقون کہہ رہا ہے، ان کا ذکر کرنے سے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، شیطان کو ہوتی ہے. ارے بولو. اب آپ حضرات چپ ہو گئے. ارے اس طرح سے سبحان اللہ بھی ڈھیلی ہوتی ہے. شیطان کا ذکر کر رہے، شیطان کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں کیا. سارے بولو، کیا نہیں کیا. مختلف اندازوں کے ساتھ کیے، مختلف طریقوں سے کیا. اس کے ہیلے بہانے بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیے. اللہ کے سامنے جو اس نے گفتگو کی، اکڑ گیا، اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا. اور پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت کی صبح تک تجھ پہ میری لعنت ہی برستی رہے گی. تجھے تکلیف ہو رہی ہے نا ان سے، اس کو تکلیف کس سے ہوئی تھی پتہ ہے؟ خلیفہ سے. کس سے ہوئی تھی؟ سارے بولو. رب نے فرمایا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہوں، میں نے کوئی آگے پیچھے کی باتیں تو نہیں کر رہا. رب نے جب سب کو جمع کر کے فرشتوں سے کہا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، سب نے کہا اللہ تو خود مختار ہے، تو
خود مختار ہے. یہ ضرور کہا تھا کہ اللہ ایسی مخلوق بھیج رہا ہے وہاں جا کے خون خرابہ کریں گے. کیا آج بھی فرشتے دیکھ دیکھ کر محرم کے مہینے میں کہتے ہوں گے ہم نے نہیں کہا تھا یہ خون خرابہ کریں گے, گلی گلی خون بہائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں فرشتے آج بھی تو کہتے ہوں گے نا ہم نے کہا تھا, لیکن اللہ نے فرمایا سارے تو ایسے نہیں ہوں گے. کہہ دو سارے ایسے نہیں ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر میرا خاص کرم ہوگا. ہاں اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خلیفہ کے بارے میں اگر فرشتوں نے بھی کلام کیا ہے تو رب نے کلام نہیں کرنے دیا. رب نے فرما دیا آج بھی فرشتے سے زیادہ عزیز ہے, ہم زبان کھولنے دیں, ہم کچھ بھی نہ کہیں. جب خلیفہ تیار ہو گیا رب نے اسے وجود دے دیا. تمام فرشتوں سے رب نے کہا جھک جاؤ اس کے سامنے, اس کی تعظیم کرو. رب نے فرمایا سارے کے سارے جھک گئے الا مگر ایک نے انکار کیا. وہ کون تھا؟ ابلیس, شیطان. کون تھا؟ سارے بولو وہ انکار کرنے والا کون تھا؟ انکار کس کا کیا تھا؟ خلیفہ کا. بولو کس کا کیا تھا؟ رب نے کہا نا میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں, تو انکار کس نے کیا؟ خلیفہ کا. شیطان نے کیا نہیں کیا؟ اس کی نسل آج تک خلیفہ کی خلافت کے منکر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی نسل آج تک منکر ہے. خواہ مخواہ کوئی اپنے اوپر فٹ کرے تو میرا جرم کوئی نہیں, میں شیطان کی نسل کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جناب. شیطان کو اول دن ہی سے خلیفہ سے تکلیف تھی, لیکن میں نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا تو نے کیوں انکار کیا؟ تجھے کس چیز نے منع کیا؟ یارو اللہ نے کس انداز میں بات کی ہے؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اس کے سامنے جھک جائے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کہہ دو انسانوں اپنی عزت پہچانو. تجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور تو اپنے ہاتھ سے اللہ کے دین کو بگاڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آج ہم اپنے ہاتھوں سے دین کا کباڑا کر رہے ہیں. اللہ کتنا ناراض ہو رہا ہوگا. تمام فرشتوں کے سامنے اس انسان کی عزت پہ اللہ نے فخر کیا تھا. آج یہ اس اللہ کے حکموں کو مولی گاجر کی طرح جب توڑ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں اگر فرشتوں نے کہہ دیا اللہ ہم نے تو کہا تھا نا, ہمیں تو اس عزت اور عظمت کی بھی حیا نہیں رہی کہ اللہ نے فرمایا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تمام مخلوقات میں صرف انسان ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا خلقت بیدی, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو شیطان نے کہا میں نے اس لیے انکار کیا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. میں اس سے کوئی بہتری کی وجہ کیا کہتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے, اسے بنایا مٹی سے. اللہ نے فرمایا پھر تجھے جس سے میں نے پیدا کیا نا ادھر ہی لٹا دوں گا. بنایا آگ سے ادھر ہی بھیج دوں گا, خوش رہنا وہاں. اور تیری جو نسل ہوگی جو تیرے تابع دار ہوں گے, اتباع کرنے والے ہوں گے, پریشان نہ ہونا, وہ بھی تیرے ساتھ ہی ہوں گے, وہ بھی تیرے ساتھ ہی جائیں گے. جس کو بھی خلیفہ سے تکلیف ہوگی, جس کے دل میں بھی خلیفہ کا بغض اترے گا, جس کے دل میں خلیفہ کی نفرت اترے گی, وہ تیرے ساتھ ہی جائے گا, کسی اور طرف نہیں جانے دوں گا. جس طرف تو جائے گا تیری نسل بھی تیرے ساتھ جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ہے صدیقین. اب توجہ کرنا, مالک علم یزل نے یہ جو نبوت کا دروازہ ہے یہ تو ہمیشہ کے لیے,
یہ جو صدیقین کی علامات اللہ نے بتائی اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا، جسے اللہ رب العالمین صدیقین کہہ رہا تھا، وہ کون ثابت ہوئے؟ سارے بولو، وہ کون ثابت ہوئے؟ آپ کے تلگن چکوال کا کوئی بندہ تو اس وقت نہیں تھا نا، پاکستان کا کوئی وہاں تھا؟ سارے بولو نا، تھا کوئی؟ جو تھے وہ کون تھے؟ سارے بولو، وہ کون تھے؟ وہ گھروں سے کون نکالے جا رہے تھے؟ وطن سے کون بے وطن ہو رہے تھے؟ گھروں سے کون بے گھر ہو رہے تھے؟ کون قربان ہو رہے تھے؟ کون ڈٹ رہے تھے؟ کون کٹ رہے تھے؟ لہو کن کا بہ رہا تھا؟ گردنیں کن کی کٹ رہی تھی؟ مال کن کے لگ رہے تھے؟ آقا کے ارد گرد آگے پیچھے کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ اب یہ دروازہ بھی تا قیامت رب نے بند کر دیا ہے، نبوت کا دروازہ بھی بند، صحابیت کا دروازہ بھی۔ سارے بولو۔ اب کوئی ہاتھ اٹھا کے 1000 رکعت نفل پڑھ کے لمبے لمبے سجدے کر کے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ تو مجھے نبی بنا دے، بنے گا؟ وہ نبی کیا بنے گا، مسلمان ہونے سے بھی جائے گا، کیونکہ جو یہ دعا مانگے گا نا، علماء سے پوچھ لو، یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ مسلمان کہ اس کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کا دروازہ ابھی کھلا ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محبوب کریم سرکار دو عالم کے اوپر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اب کسی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اب جو کوئی یہ دعا مانگے اللہ مجھے نبی بنا دے، مسلمان رہے گا؟ اچھا علماء سے پوچھو، یہ تو نہیں رہے گا۔ اب ایک آدمی دعا مانگتا اللہ مجھے صحابی بنا دے، بولو صحابی تو نہیں بنتا، بن ہی نہیں سکتا۔ یہ جو دعا مانگنے والا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ لعنتی کیا کر رہا ہے؟ دیکھو صحابیت کے لیے صحبت نبوت کی شرط ہے، صحابیت کے لیے نبوت کی صحبت شرط ہے۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب صحابی کہاں سے بنے گئی؟ پتہ یہ چلا رب نے منتخب کر کے جن کو نبی بنانا تھا بنا دیا، آقا پہ دروازہ بند ہو گیا۔ جن کو رب نے آقا کا صحابی بنانا تھا بنا دیا، آقا کے جانے کے بعد یہ دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ اب کائنات میں یہاں تک بات لے کے آنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو پتا چلے، آپ کو بتا سکوں شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، یہ کتنی عزت اور عظمت ہے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، یہ کتنی بلندی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، صحابیت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ ہاں جناب، صداقت، اب کوئی آدمی سچا بننا چاہتا ہے نا، صادقون کے ساتھ ہونا پڑے گا۔ یہ بھی سچا بننا چاہتا ہے تو پھر ان سچوں کے پیچھے چلنا پڑے گا، ان سچوں کا کردار اپنانا پڑے گا۔ یوں مفت میں کوئی سچا نہیں بنے گا۔ آج سارے نعرے لگا رہے ہیں ہم سچے ہیں، یہ باقی سارے جھوٹے ہیں، یوں نہیں دیکھا جائے گا۔ میں اگر کہوں نا صرف میں سچا ہوں، میری جماعت سچی ہے، یہ میرے ساتھی سچے ہیں، باقی ساری امت جھوٹی ہے، یہ غلط بات ہے۔ مجھے بھی وہ علامات دکھانی پڑے گی کہ جی ہمارے اندر وہ علامات ہیں یا نہیں ہیں، ہم ان آزمائشوں سے گزرے ہیں یا نہیں گزرے۔ آج بھی دیکھ لو، میں نہیں تمہیں کہتا کہ ہم سچے ہیں، آج بھی دیکھ لو انہی قربانیوں کی تاریخ کون زندہ کر رہا ہے، بس وہی سچے ہیں۔ کون سی جماعت ہے کہ ایک ایک گھر سے جس کے 4 شہیدوں کے جنازے اٹھ رہے، دیکھ لو کون ہے جو تختے دار پہ لٹک رہے ہیں، کون ہے جن سے جیلیں آباد ہیں۔ انہی تکالیف کی طرح آج بھی تکالیف کس جماعت کو دی جا رہی ہے؟ مفت میں ایئر کنڈیشن کمرے میں شیخ صاحب بیٹھ کر سچا بننا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں، کوئی تماشا نہیں۔ پیر صاحب سچا بننا ہے تو پھر سچوں کی طرح میدان میں نکلنا پڑے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو، سارے۔ میرے آقا سے زیادہ قیمتی ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے بھی گرمی ہو یا سردی ہو اللہ کے دین کے لیے پسینے کی ضرورت پڑی پسینہ بہا دیا ہے، لہو کی ضرورت پڑی تو آقا نے لہو بہا دیا۔
کون ہے اتنا مقدر جناب خانقاہ کے اندر گھسا ہوا ہے؟ اکثر کہتے ہیں جی ہاں جی آپ جائیں جی، بھائی آپ کیوں نہیں جاتے؟ بھائی ہم دعا کریں گے۔ بھائی تیری دعا بھی اللہ خیر ہی کرے، تو کون سی دعا کر رہا ہے؟ تو اتنا بڑا مستجاب الدعوات ہے، تو رسول سے بھی زیادہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ دعا کے ساتھ کام چلنا ہوتا تو پھر رسول اللہ سے زیادہ کسی کی دعا زیادہ قبول ہو سکتی؟ بولو نا یار، بول کیوں نہیں رہے ہو؟ سارے ناراض ہو کے بیٹھے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کوئی مرضی ہے سننے؟ وہ مجھے نہیں آتی، آپ اس کے شوقین ہو تو وہ مجھے نہیں آتی، وہ ہم سے لطیفے شکیفے ہمیں آتے نہیں ہیں، اور ویسے بھی زمانہ لطیفوں کا نہیں ہے۔ کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے، میرا خطیب ابھی تک ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو لطیفے سناتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ ابو بکر عمر کو سریعام کافر کہا جا رہا ہے، میرے ممبر پہ اور سٹیج پہ بیٹھ کے خطیب لطیفے سنائیں، یہ لطیفوں کا زمانہ ہے؟ یہی بات ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑے سخت لوگ، مزاج بڑا سخت ہے، ان کی زبان بڑی سخت ہے۔ اب ممبر رسول اور ان سٹیجوں سے لطیفوں کو رخصت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سارے بولو۔ نبی کریم کی عزت اور عظمت پہ اور گھر والوں کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، جلوسوں کے اندر، کتابوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، اور نبی کا وارث بیٹھ کے لطیفے سنا رہے، تو بڑا آسان کام، یہ کون سا مشکل کام؟ پھر جب نعرے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی کن کے نعرے لگتے ہیں، ہمارا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ تو نے کیا کی ہے تیرا نعرہ لگے؟ نعرہ بھی قربانی مانگتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنگی شہید رہے مولا فرماتے ہیں مجھے ایک مولوی نے پکڑ لیا، جی یہ جیوے جیوے حق نواز کے نعرے لڑکے کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کی مرضی ہے، میں نے تو کسی کو نہیں کہا۔ نہیں جی کیوں لگاتے؟ ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ کہتے ہیں مجبور ہو گئے۔ تو میں نے کہا حضرت صاحب بھی اس سطح تے اتر پاؤں تے تھوڑے بھی نعرے لگن گے۔ حضرت کا انداز تو یہ ہے، کھانا لوگوں نے تیار کیا ہے، اگر کہیں مرچ اور کہیں نمک یا کوئی اور چیز کم زیادہ ہو گئی تو پلیٹ اٹھاتے منہ پہ مار دی، کھانا نہیں بنا سکتے تو بلاتے کیوں؟ کہتے حضرت اس کردار نال نعرے نہیں لگ رہے، اس کردار نال نعرے، سارے بولو نا، ہم قربانی سے گزرنا پڑے گا۔ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، صحابیت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند، اب دروازہ کھلا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ تو نے نبی بنایا، رسول بنایا، یا اللہ امام الانبیاء بنایا، مجھے عزت عظمت رفت منقبت سے نوازا ہے، مجھے نبوت رسالت شریعت سے نوازا ہے، مجھے تعلیمات و ارشادات و احکامات سے نوازا ہے، یا اللہ امام الانبیاء بنایا ہے، امام الاولین والآخرین بنایا ہے، امام الرسول بنایا ہے، یا اللہ یہ ساری تیری نعمتیں ہیں، تیرا شکر ہے، لیکن تیرا محبوب پیغمبر تجھ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ میرے دل کی تمنا اور حسرت یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، یا اللہ پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ نبوت و رسالت جیسے عظیم مرتبے کے باوجود اگر محمد عربی نے کوئی اور مرتبہ مانگا ہے تو شہادت کا مانگا ہے۔ کون سا مانگا ہے؟ کون سا مانگا ہے؟ پتہ چلا شہادت نعمت ہے، سارے بولو، لیکن نبوت سے بڑی نعمت، سارے بولو، سارے کسی بھی بجلی ناری چلتے، بات سمجھ آ رہی نا؟ آج کل مسلمان بھی بجلی پہ چلتا ہے، بجلی نہ ہو نماز نہیں، بجلی نہ ہو اذان نہیں، بجلی نہ ہو ذکر اذکار گیا، بجلی نہ ہو سبحان اللہ بھی گئی، ہر چیز گئی، تو بجلی پہ چلتے ہیں نا جی، الیکٹرانک مسلمان، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خیر ہی کرے۔ اور بابا جن کو صدیقین کہا گیا نا، اولئک هم الصادقون، اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی، آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر انہوں نے یہ مرتبہ پایا تھا۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ اب پتہ چلا وہ دروازے تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، اب وہ رتبہ کسی کو ملنے والا
نہیں ہے. اب امت نے سب سے بڑا رتبہ حاصل کرنا ہے تو آقا نے جو دعا مانگی نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آقا شہادت کو نبوت سے بڑا رتبہ سمجھتے تھے. نبی کریم اللہ کے محبوب پیغمبر ہو کر ان کو پتہ نہیں تھا کیا کہ نبوت اور شہادت تو نچلا رتبہ ہے. اس نبی کی عزت پہ کٹ جانا شہادت ہے، اس کی حرمت پہ کٹ جانا شہادت ہے، اس کی ظلم کی تار کی عزت پہ کٹ جانا شہادت ہے. تو پھر وہ نبی شہادت مانگتا ہے، وہ نبوت اور رسالت کے رتبے درجے کو نہیں سمجھتے تھے، نعوذ باللہ سمجھتے تھے. لیکن آقا نے جو شہادت کی دعا مانگی ہے نا، توجہ میری طرف آپ کی رہے گی، ادھر میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آواز کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، کان میں آواز آئے بات سمجھ آتی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پریکٹیکلی اشاروں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اشارہ آپ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. آقا نبی کریم کائنات میں سب سے اعلیٰ رتبے پہ، کہہ دو سب سے. شہید سارے نچلے رتبے کے لوگ ہیں، نبی سارے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کل کو کوئی نہیں کہے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کا ذکر نہیں کرتے. او بابا میرے نبی کا ذکر نہ ہو تو پھر ذکر کون سا رہے گا؟ یہ ساری کائنات تو میرے آقا کے ذکر سے آباد ہے. ہاں اللہ کی رحمتیں ہی ادھر ہی اترتی ہیں جہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کے محبوب کا ذکر بھی جاری ہو. اذان بھی وہی مکمل ہوتی ہے جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ سارے بولو سارے 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 ہاں جناب. جب آقا کے بغیر اللہ کی نماز مکمل نہیں، دین کیسے مکمل ہوگا؟ عشق و محبت کا دعویٰ کیسے مکمل ہوگا؟ تو آقا سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، شہادت والے نیچے درجے میں ہیں. اب نیچے درجے کو اعلیٰ درجے والا تو نہیں مانتا نا، یہ عقل بھی نہیں مانتی، فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. نیچے والا اوپر والا درجہ مانگے تو عقل میں بات آتی ہے، لیکن اوپر والا نیچے والا درجہ مانگے تو یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو آقا سے بڑا رتبہ تو کائنات انسانی میں کسی کا نہیں ہے. پھر آقا نے نیچے والا درجہ کیوں مانگا؟ وجہ بتاؤں نہ بتاؤں؟ اوپر والے رتبے سب سے اعلیٰ ترین درجے پہ امام الانبیاء، وہ نیچے والا رتبہ شہادت کا رتبہ مانگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سمجھنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے. آپ کا ارادہ نہیں، آپ یہ کہتے جی ہم یہی چاہتے ہماری جان جلدی چھوٹے. کیا خیال ہے؟ او بابا یہ باتیں ہر کوئی نہیں بتائے گا، کوئی کوئی بتاتا ہے. آقا سے اوپر رتبہ کائنات انسانی میں کسی کا، سب سے اعلیٰ رتبے پہ بیٹھے ہیں، نیچے والا رتبہ مانگ رہے ہیں. آپ تو اتنے سمجھدار ہیں، آپ اسکول کے پرنسپل بن جائیں تو پرنسپل بن کے آپ دعا مانگے کہ اللہ یہ پرنسپل کا رتبہ تو ہے لیکن اللہ مجھے چوکیدار بنا دے، مجھے اسکول کا کلاس 4 بنا دے. بولو اگر پرنسپل صاحب یہ دعا مانگے، آپ پاس سے گزریں تو آپ بھی حیران ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سارے بولے نا. لیکن اعلیٰ افسر کہے کہ مجھے نیچے والا سپاہی بنا دیں، ڈی پی او صاحب کہیں اللہ مجھے پولیس کا سپاہی بنا دے، بات عقل میں آتی؟ سارے بولو نا. لیکن پولیس کا سپاہی اگر دعا مانگتا ہے اللہ مجھے ایس ایچ او بنا دے تو یہ بات ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ اس سے اوپر کا رتبہ ہے. نیچے والا اوپر کا رتبہ مانگے تو بات عقل میں بھی آتی ہے اور عقل کے مطابق ہے، لیکن اعلیٰ درجے والا نیچے والا درجہ مانگے یہ بات عقل کے خلاف ہے. تو آقا نبی کریم جیسی عظیم ہستی وہ اعلیٰ رتبے پہ بیٹھ کے نیچے والا رتبہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کون سی بن گئی؟ آقا نے نبوت اور رسالت کے رتبے پہ فائز ہو کر، بلکہ صرف نبوت نہیں ختم نبوت کا تاجدار بن کر پھر شہادت والا رتبہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بتانے لگا ہوں. شہیدوں پہ اعتراض کرنے والوں، شہیدوں کو فسادی کہنے والوں، شہیدوں کی جماعت کو فسادی کہنے والوں، شرارتی کہنے والوں، دانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کیجیے. یہ عام رتبہ نہیں ہے، یہ وہ رتبہ ہے جسے امام الانبیاء نے مانگا ہے، ختم نبوت کے تاجدار نے مانگا ہے، امام الاولین والآخرین نے مانگا ہے،
نبیوں کے مقتدا نے مانگا ہے، صاحب قرآن نے مانگا ہے، صاحب معراج نے مانگا ہے۔ یہ عام رتبہ نہیں ہے، یہ نہ کہنا فلاں کو مروا دیا، فلاں ختم ہو گیا، قیمتی لوگ چلے گئے، آقا نے یہ قیمتی رتبہ مانگا ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے؟ یہ آقا نے اعلیٰ رتبے پہ بیٹھ کر میرا وجدان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ امام الانبیاء ہو کر نچلا رتبہ نہیں مانگ سکتے۔ آقا کو پتا ہے نبوت کا رتبہ شہادت سے 1000 درجے اعلیٰ ہے۔ پھر آقا نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ امت کی طرف کیا ہے کہ اب اگر تم نے سب سے بڑا رتبہ لینا ہے تو پھر وہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے جس کی طرف اشارہ محمد عربی کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں امت کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دعا اصل میں امت کو تعلیم تھی۔ یہ دعا اصل میں کیا وہ رتبے اور وہ درجے وہ دروازے تو بند ہو گئے۔ اب امت میں تم نے سب سے بڑا رتبہ لینا ہے تو وہ ہے جسے اعلیٰ درجے پہ بیٹھ کے میں مانگ رہا ہوں۔ یہ امت کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا، اور شہادت سے اتنے ہی ہم بھاگتے نظر آئے۔ میرے آقا کا نواسا حسین شہید ہے، ہمارا سلام ہے، بولو بولو، ہمارا سلام ہے۔ صحابہ بھی ہمارے امام، اہل بیت بھی ہمارے امام، وہ بھی ہمارے ایمان اور محبت اور عقیدت کے محور و مرکز، اہل بیت بھی ہمارے ایمان، عقیدت اور محبت کے مرکز ہیں۔ سارے کہہ دو، سارے کہہ دو۔ صحابہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ کوئی ان کا بغض رکھے تب بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، کوئی ان کا بغض رکھے تب بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نام حضرت حسین کا لیا جاتا ہے، 10 محرم کا دن گزرا ہے تاریخ انسانی میں، بڑے بڑے مارکے گزرے۔ اس سے پہلے مدینۃ الرسول میں 40 دن کا پیاسا عثمان بھی تو گزرا ہے۔ سارے کہہ دو، سارے کہہ دو۔ ہمیں اتنا دور جا کے کرب و بلا یاد رہتی ہے، مدینہ سے گزرتے ہوئے وہ مدینہ یاد نہیں رہتا۔ بہرحال لوگ جب حضرت حسین کی تعریف کرتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، پہچان کراتے ہیں تو اپنے اپنے انداز میں، کوئی کہتا ہے پیاسا حسین، کیا یہ کیا ہو؟ اس کی عزت اور عظمت بیان کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں اس کی عزت اور عظمت میں دلیل ہے۔ سارے بولو، میرے نبی کے فرمان، میرے نبی کی زبان اطہر سے حضرت حسین اور حسن کی شان میں اللہ اکبر کتنے فضائل بیان کیے۔ وہ نہیں ملتے لیکن وہ آتے نہیں، وہ آتے نہیں ہیں بابا۔ بس یہ کیا ہے؟ پیاسا حسین، اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پیاسا حسین جنہوں نے پانی بند کیا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا، تاریخی واقعہ ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، ہر بیان کرنے والے نے واقعہ کربلا اپنا بنایا ہوا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک آج تک میں نے بھی سنا نہیں، میں نے جس سے سنا مختلف ہی سنا۔ اور اکثر تو کہتے جی ہمیں تو پتہ نہیں، بس راوی کہتا ہے، بولو۔ پھر دوسرا کہتے وہ تو راوی کا نام بھی نہیں لیتا، کہتے آواز آئی۔ کیا آواز کیڑے انہوں نے پٹھے دیا؟ یہ راوی کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ وہاں ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور یہ راوی کنارے پہ بیٹھ کے کمنٹری کر رہا ہے اردو کا پٹھا۔ یہ کون ہے راوی؟ اس کا نام تو بتا ذرا، پتہ تو چلے نا یہ کن میں سے ہے، پتہ تو چلے یہ کون ہے۔ راوی کہتا ہے آواز آئی۔ آواز کس کی تھی؟ تماشا
من گھڑت کہانیاں مت سنو، حقائق کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، محبوب کریم کے فرمان کی طرف آؤ۔ ہمارے دین میں کوئی کمی تو نہیں ہے کہ ہم آوازوں پہ گزارا کریں، ہوا سے آواز آتی ہے بس اس کے پیچھے چل پڑے، نہ جانے آواز دینے والا کون ہے۔ ہوا کے پیچھے مت بھاگو، ہوا کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اب آپ کے علاقے میں طوفان آتے نہیں آتے؟ اب تو اور زیادہ آئیں گے نا، پوری دنیا کے اندر یہ علامات قیامت پوری ہو رہی ہے۔ قیامت کے قریب ایک علامت یہ بھی ہے کہ آندھی طوفان زیادہ ہو جائیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی۔ پہلے یہ کام نہیں تھا، اب دیکھ لو تھوڑا سا موسم خراب ہوتا ہے آندھی چلتی ہے۔ تو دیکھ لو جب کبھی طوفان آئے نا تو ہوا کے پیچھے بھاگ کے دکھانا، میاں والے کراس کر جاؤ، ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جناب، بات سیدھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کا مرکز، محبت و عقیدت کا محور و مرکز، ان سے عقیدت رکھنا سعادت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ کہہ دو آپ اگر سننا چاہیں تو 2-4 منٹ آپ کے لیتا ہوں۔ آپ نے یہ تعارف سنا نا حسین، کون حسین؟ کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والا حسین، مانتا ہوں، کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کون حسین؟ کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا لخت جگر حسین، مانتا ہوں، انکار کوئی نہیں، واقعی خاتون جنت کا، جنتی جوانوں کا سردار بیٹا حسین ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ ہاں جناب، کوئی کہے گا حضرت علی المرتضی شیر خدا کا فرزند حسین، مانتا ہوں، انکار کوئی نہیں ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، میں انکار نہیں کرتا۔ قرآن کا حافظ حسین، انکار نہیں کرتا۔ قرآن کا قاری حسین، انکار نہیں کرتا۔ عابد حسین، انکار نہیں ہے۔ زاہد حسین، انکار نہیں ہے۔ عبادت گزار حسین، انکار نہیں ہے۔ تقوی دار و پرہیزگار حسین، انکار نہیں ہے۔ صابر حسین، انکار نہیں ہے۔ شاکر حسین، انکار نہیں ہے۔ استقامت کا پہاڑ حسین، انکار نہیں ہے۔ اخلاق و اخلاص کا پیکر حسین، انکار نہیں ہے۔ آقا نبی کریم کا نواسا حسین، انکار نہیں ہے۔ آقا کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، انکار نہیں ہے۔ آقا نے اپنا لعاب جس کے منہ میں ڈالا حسین، انکار نہیں ہے۔ آقا نبی کریم نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، فضیلت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، عفت ہے، منقبت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، جنت کی بشارت ہے، انکار نہیں کرتا۔ لیکن میں وہ تعارف کرانا چاہتا ہوں جس کا آج انکار کیا جا رہا ہے۔ آپ سننا چاہتے ہو نہیں سننا چاہتے؟ سارے بولو گے تو میں آگے چلوں گا۔ جس تعارف سے آج منہ موڑا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے، وہ بھی تو بتانا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے؟ کوئی مجھ سے پوچھے گا مولوی صاحب آپ کون سا تعارف کرانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا تو اس حسین کو جانتا ہے، میں اس کو تو ساری دنیا جانتی ہے۔ ہاں جناب، خاتون جنت کا بیٹا ہے، حضرت علی المرتضی کا لخت جگر ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا، یہ تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ میں وہ تعارف کرانا چاہتا ہوں جس کا کچھ انکار بھی کرتے ہیں، جس کا کچھ انکار کیا جاتا ہے، تو جس چیز کا انکار کیا جائے پھر اسی کو بیان کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ سارے بولو نا، بیان کرنا چاہیے جی۔ رسول اللہ کو امین اور صادق مسلمان مانتے تھے یا ساتھ کافر بھی مانتے؟ تو رسول اللہ نے ساری زندگی میں اپنے امین اور صادق ہونے پہ کبھی زور دیا؟ فاران کی پہاڑی پہ جب آئے تو سب سے پہلے خطبہ جو دیا، اعلان جو کیا، توحید کا کیا نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا معاشرے میں انکار کیا جا رہا تھا نا، 360 کے سامنے سجدے ہو رہے تھے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کو تیار کوئی نہیں تھا۔ ہاں جس چیز کا انکار کیا جا رہا تھا آقا نے اسی پہ مار کھائی ہے، آقا نے اسی پہ زور دیا ہے۔ کئی دلائل ہے، بے دلیل بات نہیں کرتے۔ آقا نبی کریم کا نواسا ہے، انکار تو کافر بھی نہیں کرتا۔ حضرت خاتون جنت کا بیٹا ہے، انکار کوئی نہیں کرتا۔ علی المرتضی کا فرزند ہے، انکار کوئی نہیں کرتا۔ کوئی مجھ سے پوچھے مولوی صاحب کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو اس حسین کو بھی جانتا ہوں، تو صرف کربلا کے پیاسے حسین کو جانتا ہے، میں اس حسین کو بھی جانتا ہوں۔ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک جو حضرت ابو بکر کے پیچھے اقتدا کر کے صدیق کو امام مانتا ہے وہ حسین نہیں سمجھا، سنی نہیں سمجھا، سنی نہیں سمجھا، ابھی بھی آپ کو شک پڑ رہا ہے۔
اب وہ حسین اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ ہمت ہے تو کرنا. میں اس صف میں دیکھ رہا ہوں جہاں سارے کھڑے ہیں وہاں حسین بھی کھڑا ہے. سامنے دیکھو مصلی پہ صدیق اکبر بطور امام کھڑے ہیں. پھر 10 سال تک ہاتھ پہ بیعت کر کے امام برحق مان کر مصلی پہ آئے. خطاب کا بیٹا عمر پیچھے اقتدا کر کے جو کھڑا ہے وہ حسین. اور ابو بکر کا مقتدی حسین، فاروق اعظم کا مقتدی حسین. 12 سال تک کم از کم حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسے مقتدا، امام، رہبر و رہنما مان کر، خلیفہ برحق مان کر، مصلی رسول کا وارث مان کر 12 سال تک اقتداء عثمان ابن عفان میں جس نے نمازیں ادا کی وہ حسین. اپنے بولے مرضی آپ کی، اور یہ دلائل کوئی ٹھکرائے تو صحیح آئے میدان میں. ہم اپنی بات نہیں کریں گے، اپنی کتاب کا حوالہ نہیں، کتاب کا حوالہ بھی اسی گھر سے دیں گے، پھر پتا چلے گا. انکار کر تو صحیح. ہاں جناب، پھر مزے کی بات بتاؤں. کہتے کربلا کا پیاسا حسین، مظلومیت حسین کا قائل ہو. ظالموں نے ظلم کھایا، بدماشی کی، اولاد پیغمبر کا لحاظ نہ کیا، خاندان نبوت کا لحاظ نہ کیا. ان سے بڑا گنڈا بدماش سارے بولو، سارے جنہوں نے خاندان نبوت کا لحاظ نہ کیا، ان سے بڑا ذلیل و رسوا سارے بولو، اس سے بڑا لعنتی، ان سے بڑا ابلیس، ان سے بڑا دجال، ان سے بڑا جہنمی، ان سے بڑا کافر. مسلمان تو خاندان نبوت کا لحاظ کرتا، حملہ نہیں کرتا. جو حملہ آور ہوئے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن حملہ آوروں کی نشاندہی صحیح کر. جو تھے تو ان کا ذکر نہیں کرتا، جن کا تعلق ہی نہیں تھا تو ان پہ بھونکتا ہے. پیاسا حسین، بس یہی فضیلت یاد ہے. تو پھر مجھ سے سن، یہی پیاسا حسین آپ کی کتاب میں، آپ کی زبان پہ کربلا کا پیاسا حسین. میں کہتا ہوں 40 دن کے پیاسے کے دروازے پہ پہرا دینے والا حسین. 40 دن کے پیاسے عثمان کے دروازے کا پہرے دار حسین، اس دروازے کا چوکیدار حسین، اس دروازے کا جان نثار حسین. حضرت علی المرتضیٰ نے چادر اپنی اندر پھینکی. امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان کا گھیراؤ ہوا ہے، محاصرہ ہوا ہے مدینۃ الرسول میں، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. اجازت طلب کرنا حقیقی لازمی فرض ہے کہ امیر المومنین کی اجازت ہو تو میں ان کے ساتھ نمٹ لوں. انہوں نے جب نہ مانا تو بالآخر اپنی چادر اندر پھینکی. یہ عرب کے اندر رواج ہے کہ اگر کسی کو راضی کرنا ہو، کسی کی منت کرنی ہو، اپنی عاجزی دکھانی ہو تو پھر اپنی چادر اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے یہ بندہ عاجزی دکھا رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے. حضرت علی نے چادر اندر پھینک کے عرض کی ہے، امیر المومنین اجازت دینا آپ کا کام ہے، ان باغیوں کو مٹانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. انہوں نے کہا علی میرا بھائی ہے نا. سمجھو سبحان اللہ کی بات. یہ بھائی کا لفظ سن کے تو شیطان کے دل پہ چھری چلتی. آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ سارے بولو، علی اور عثمان بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے بولو، بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں قرآن سے ثابت کروں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. عثمان اور علی صرف مومن نہیں، مومنوں کے امام ہیں. صرف ایمان والے نہیں، ایمان کی زینت ہے، ایمان کے مرکز ہیں. تو بھائی ہیں کہ نہیں؟ سارے بولو. ہم تو بھائی چارہ بتانے والے ہیں، تو جہاں بھائی چارے کی باتیں ہوں وہاں فساد تو نہیں ہوگا نا. سارے بولو، وہاں انتشار تو نہیں ہوگا نا. جہاں بھائی چارے کی بات نہیں ہے، لڑانے کی بات ہو رہی ہے، فلاں کا دشمن تھا فلاں کا، تو پھر وہاں پھر انتشار پھیلتا ہے، پھر وہاں بدامنی ہوتی ہے، فساد تو وہاں سے پھیلتا ہے. ہم تو فساد کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو اتحاد کے قائل ہیں کہ یہ سارے ایک تھے. سارے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا، کہتے میں امیر المومنین
وقت ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اپنی ذات کی خاطر اپنے نبی کا شہر خون آلود کرا دوں۔ حضرت علی نے حکم دیا بیٹا حسن ادھر آؤ، بیٹا حسین ادھر آؤ۔ دونوں شہزادے حاضر ہوئے، فرمایا خبردار خبردار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، چچا عثمان کے دروازے کے پہرے پہ چلے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے دروازہ نہیں چھوڑنا، دروازہ ہاں جناب۔ پتہ یہ چلا جو علی کے بیٹے ہوتے ہیں، علی کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ عثمان کے دروازے کے پہرے دار ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ مرضی آپ کی، سبحان اللہ بھی آپ نہ کہیں تاکہ جنت میں درخت نہ لگے۔ سے کہہ دو جو علی والے ہوتے ہیں وہ عثمان کے دروازے کے پہرے دار ہوتے ہیں، اور جو عثمان کے بغض رکھنے والے ہوتے ہیں وہ نہ علی والے ہیں، نہ حسن والے ہیں، نہ حسین والے ہیں۔ حضرت علی نے دونوں فرزندوں کو حضرت عثمان کے دروازے کا پہرے دار بنایا نہیں بنایا؟ بنایا نہیں بنایا؟ یہ میرا عنوان نہیں، ورنہ تفصیلات میں جاتا۔ جب شہادت ہوئی تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن حضرت حسین سے کیا کہا؟ کتنی سختی سے پیش آئے، تم کہاں تھے کہ حملہ ہو گیا؟ کہتے ابا جان جس دروازے پہ ہم کھڑے تھے نا وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ نہیں سمجھے؟ وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ کیسے آتے؟ پتہ ان کو بھی تھا شیر خدا کا خون ہے، شیر خدا کا فرزند حسن و حسین کھڑے ہیں، اس دروازے سے کوئی داخل ہو تو کیسے ہو؟ یہ دیوار پھلانگ کے آئے، دیواریں پھلانگ کے آئے۔ ابا جان یہاں سے نہیں آئے، یہاں سے آتے تو پھر جاتے بھی نہ۔ بولو بولو، یہاں سے آتے تو پھر جاتے بھی نہ۔ ہاں جناب، جو حضرت عثمان کے دروازے کا پہرے دار بنا وہ حسین۔ یہ تعارف یاد رہے گا۔ صدیق عمر عثمان کی اقتدا کرنے والے کا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب توجہ کرنا، کربلا میں پہنچے تو وہاں کیا ہوا؟ کہتے بیعت نہیں کی۔ بیعت حضرت حسین کا یہاں بیعت نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر حق پہ تھا، عمر حق پہ تھا، عثمان حق پہ تھا، سیدنا امیر معاویہ حق پر تھے۔ آپ کہیں گے جناب یہ کیا بات کر رہے ہو؟ بیعت کربلا میں نہیں کی، آپ حقانیت ابو بکر عمر عثمان و معاویہ کی بتا رہے ہو۔ ہاں جناب ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں حضرت حسین کہتے ہیں بھائی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا، تخت بھی ملے گا، کرسی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اچھا یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن مطالبہ کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں مطالبہ یہ ہے ہماری حکومت تسلیم کرو، ہمیں زمانے کا امام مان لو، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ حضرت حسین کہتے ہیں نہیں، مال نہیں چاہیے، ہاں جناب دولت نہیں چاہیے، جاہ و جلال نہیں چاہیے، میں تمہیں حق پر نہیں سمجھتا، اور جسے میں حق پر نہیں سمجھتا پھر کٹ جانا منظور ہے، کٹ جانا منظور ہے، لٹ جانا منظور ہے، سارا کنبہ جاتا ہے قربان ہونا منظور ہے، خاندان کٹتا ہے کٹ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، سب کچھ قربان ہوتا ہے چلا جائے، روح نکلتی ہے نکل جائے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن جسے میں حق پہ نہیں سمجھتا اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو پھر میں تلگن کے مسلمانوں آپ سے پوچھتا ہوں، کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، زبردستی بھی کی جا رہی ہے، خواتین ساتھ ہے، خاندان ساتھ ہے، نہتے بچے ساتھ ہیں، علی اکبر علی اصغر جیسے فرزند ساتھ ہیں، یہ سب کچھ ہے، یہاں تو خطرہ بھی ہے، خواتین بھی ساتھ ہیں، زبردستی بھی کی جا رہی ہے۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ یہاں ظلم و ستم کیا جائے، بے پردہ نہ ہونا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظلم و ستم کے آگے حضرت حسین نہ رہیں۔ خواتین کی عزت و عظمت کا بھی خیال رکھنا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن حضرت حسین سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جسے حق پر نہیں سمجھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں کرتا، جس کو حق پر نہیں سمجھتا اس کی بیعت نہیں کرتا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تو حسین ڈٹ گیا، بیعت نہیں کی، کٹ گیا، بیعت نہیں کی، لٹ گیا، بیعت نہیں کی، گردن کٹوا دی، بیعت نہیں کی، تو پھر جہاں کر لی تھی
نہیں سمجھے، میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. میرے سوالیہ جملے میں تو پوری تقریر چھپی ہوئی ہے، آپ سمجھے ہی نہیں. میں نے کہا حضرت حسین کا کرب و بلا میں ان ظالموں کی بیعت سے انکار کرنا یہ ابو بکر عمر عثمان کی حقانیت کی دلیل ہے، کیونکہ اس کو حق پہ نہیں سمجھا، کٹ گیا، بیعت نہیں کی. حالانکہ زبردستی بھی ہے، خطرہ بھی ہے، جان جانے کا، خاندان کی جان جانے کا، کنبہ لٹ جانے کا خطرہ بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کے لیے تیار ہے، بیعت نہیں کرتا. تو پھر جہاں کر لی تھی، کہہ دو نا کہ وہ حق پر تھے. اب کوئی زبان چپ نہ رہے. دیکھ کوئی پڑوسی تو نہیں آیا بیٹھا، جو ماننے والے ہیں وہ بولے، کوئی زبان چپ نہ رہے. بیعت نہیں کی کیونکہ حق پہ نہیں سمجھا. تو جہاں بیعت کر لی تھی، جبکہ وہاں کوئی زبردستی بھی نہیں تھی، وہاں پہ کوئی خطرہ بھی نہیں تھا. پھر جہاں ابو بکر کی بیعت کی ہے، پتا چلا ابو بکر حق پر تھا. عمر کی بیعت کی ہے، پتا چلا عمر حق پہ تھا. عثمان کی بیعت کی ہے، پتا چلا عثمان حق پہ تھا. علی نے معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے، اسے امیر المؤمنین مانا ہے، پتا چلا معاویہ حق پر تھا. معاویہ آپ سمجھ میں آئیے نہیں آئیے؟ وہ اب جو ابو بکر عمر عثمان و معاویہ کو حق میں نہیں مانتا، میں اسے حسین ہی نہیں مانتا، کیونکہ ان کو حسین نے حق مانا تھا. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے بات کھول کے بیان کر دی ہے. اب جو پھر بھی حسین حسین کے نعرے لگائے اور حسین کے امام کو گالیاں دینا عبادت سمجھتا ہو، اس کا کیا تعلق ہے حضرت حسین سے؟ کیا تعلق ہے؟ آج جس امام کے پیچھے میرا تیرا دل نہ چاہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ڈٹ کر مسجد سے نکل جاتے ہیں، کھول کے نکل جاتے ہیں، نہیں پڑھتا. تو جن کے پیچھے شیر خدا علی نے پڑھی، بولو بولو بولو، ابو بکر عمر عثمان حق پہ تھے، وہ حق پہ تھے. اب ان کو حق پہ نہ ماننے والا نہ حیدری ہے نہ حسینی ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا حضرت علی سے، حضرت حسین سے. اب میرے بھائیو، بات بہت طویل ہو گئی، بہت لے لیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ارادہ رکھتا تھا کہ مشن نظریے کے ساتھ بھی ایک آواز لگ جائے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کو ادھار سے ہی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی حاضری میں پھر آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو رکھوں گا. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ محرم کا مقدس ترین حرمت والا مہینہ ہے، اللہ ہمیں سچا حسینی بنا، اللہ ہمیں سچا حسنی بنا، اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت سے سرشار فرما، اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کی معیت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.